مردوں کے جس طرح اسلام نے حقوق محفوظ فرمائے ہیں، اسی طرح خواتین کے حقوق بھی اسلام کے اندر شریعت مصطفیٰ میں خواتین کے حقوق بھی محفوظ ہیں۔ آج مسلمانوں کی بیٹی اغیار کے جھانسے میں آ کر غیر مسلموں کے جال کا شکار بن کے آج ہماری مسلمان بیٹی اللہ کے اوپر تان کر رہی ہے، مصطفیٰ کے نظام کو وہ تان کر رہی ہے، مصطفیٰ کے نظام اور شریعت کے اوپر وہ زبان کس رہی ہے، علماء کی داڑھیوں کے اوپر، علماء کی تقاریر کے اوپر آج خواتین جو ہیں جملے کس رہی ہیں۔ 8 مارچ سے عورت مارچ نکلے گا، کیا اسلام نے حقوق نہیں دیے؟ آپ کی عدالتیں آپ کو حقوق نہ دیں، آپ کے خاوند آپ کو حقوق نہ دیں، آپ کے ازدواجی معاملات اچھے نہ ہوں، آپ بھاگ کے نکاح کریں، کورٹ میرج کریں، اور آپ کے گھر میں تعلیمی جو ہے نظام جو ہے وہ دینی نہ ہو، آپ کا والد چٹا ان پڑھ ہو اور ادھر سے اس نے ایم اے انگلش کیا ہوا، اس نے ماسٹر کیا ہوا ہو، لیکن الف کا معنی اس کو کو کا نہ، تو یہ آپ کے باپ کی جہالت ہے۔ آپ کا باپ جاہل ہے، آپ کی ماں جاہل ہے، جنہوں نے آپ کو دین کے جو ہے دین نہیں سکھایا، دین پڑھایا نہیں۔ لیکن جو بچیاں پڑھی لکھی ہیں، جو اللہ رسول کو سمجھتی ہیں، آج میں ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ رہا تھا، عراق کی چھوٹی سی بچی تھی، اینکر نے اسے کہا کہ بچی تو اپنا یہ حجاب اتار دے، تجھے یہ چند پیسے دیتا ہوں۔ اس بچی نے کہا کہ میں نہیں اتار سکتی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مجھ سے سوال کریں گی، اے بیٹی تو نے اپنا چہرہ ننگا کر کے کیوں دنیا کو دکھایا تھا؟ چھوٹی سی بچی ہے وہ، غیرت مر گئی ہماری مسلمان بچیوں کی۔ آج وہ جا رہی عورت مارچ نکالنے کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرماتی ہے یہ جو حقوق نسواں کے علم بردار ہیں، یہ در حقیقت ہماری بچیوں کو غلاظت کے دہانوں پر اور غلاظت کے ان گڑھوں میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ اصل ہماری بچیوں کے دشمن ہیں یہ، ان کی عصمت دری کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ 1973 کے اندر حقوق نسواں کی جو یہ علم بردار کمیٹیاں ہیں، ان کے خلاف 1973 کے اندر امریکہ کے باشندوں نے بھرپور مخالفت کا نعرہ بلند کیا تھا کہ جب سے حقوق نسواں کے یہ نعرے لگے ہیں، اس دن سے حرام کے بچوں کی شرح بڑھنے لگی ہے، زیادہ ناجائز بچے پیدا ہونے لگے ہیں، گھروں کا سکون برباد ہو گیا، نسل کا خاتمہ ہو رہا ہے، تباہی ہو رہی ہے جو ہے خاندانی نظام کی۔ تو اللہ قرآن میں کیا خوبصورت اعلان فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے حقوق ایسے ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح عورتوں کے مردوں کے حقوق عورتوں پر، اسی طرح عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کے حقوق ہیں۔ حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ما حق الزوجۃ علی احدنا علیہ، ہم پر بیویوں کے کیا حق ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، وہی کھانا کھلا اپنی بیوی کو جو خود کھاتا ہے، اسی طرح کے کپڑے پہنا جس طرح کے مہنگے اچھے برانڈ کے پہنتا ہے، بیوی کو پہنا، کبھی بیوی کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی بیوی کو بدصورت نہ کہنا، جب بھی جھگڑا فساد ہو جائے کبھی بھی بیوی کو اپنے گھر سے دھکے دے کے نہ نکالو۔ خیرکم خیرکم لأہلی اہلی وانا خیر لأہلی، میری امت میں سب سے بہترین فرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میری امت کے لوگوں میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ نے حقوق بیان فرمائے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام نے خواتین کے بڑے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ آئے آپ کے سامنے مرد و زن کے مشترکہ جو حقوق ہے وہ بیان کرتا ہوں، پھر اگلی پوائنٹ میں یہ بتاؤں گا اگلے میں کہ اللہ نے مردوں پر بعض مسائل میں خواتین کو مردوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آئے سب سے پہلے وہ مسائل جو عورت اور مرد کے لیے اللہ نے یکساں اور برابر رکھے ہیں۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں، فرمائے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ سورہ نحل کے اندر 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے کوئی نیکی کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہو، ہم ان کو نحيينه حیاتا طیبہ، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، جنت کی زندگی عطا کریں گے۔ چاہے نماز پڑھے مرد چاہے نماز پڑھے عورت، ان کو 27-25 نمبر ملیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کے پہلے صفحے پر فرمایا
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، جو ہے اللہ نے سب یہ طبقات بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے اس مرد اور اس عورت کے لیے جس نے سارے نیکی والے کام کیے، ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم اور بہت بڑا رزق اللہ نے تیار کیا ہے۔ جتنے نمبر عورت کو مرد کو ملے اتنے نمبر اللہ تعالیٰ نے خاتون کو بھی عطا کی عبادت کرنے پر۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مرد کی عبادت کاؤنٹ ہوتی ہے، اجر ملتا ہے، اجر و ثواب میں، عبادت میں رب نے خواتین اور مرد کو برابر کا جو ہے ثواب اللہ نے عطا فرمانا ہے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ازدواجی زندگی کے حقوق جو ہیں جس طرح مرد کے ہیں اسی طرح ازدواجی زندگی کے حقوق اسی طرح عورت کے ہیں۔ میں نے حدیث پہلے آپ کو سنا دی ہے، قرآن کی آیت بھی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے مردوں کے عورتوں پر حق ہے اسی طرح عورتوں کے مردوں پر حق ہے۔ اور اللہ کے نبی نے حضرت حکیم بن معاویہ کو یہ سارے حقوق گنوا دیے۔ تو اسی طرح جس طرح مرد کے حق ہیں، حقوق ہیں، اسی طرح خواتین کے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان فرمائے۔ نمبر 3، ملکیت اور میراث کا جو حق ہے، یہ جس طرح ماں باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے کے جس طرح لڑکے وارث ہوتے ہیں اسی طرح لڑکیاں بھی وارث ہوتی ہیں۔ 5واں پارہ ہے والمحصنات کا دوسرا صفحہ ہے، فرمایا کہ للرجال نصیب، مردوں کے لیے بھی ترکے میں سے حصہ ہے، وللنساء نصیب، اور خواتین کے لیے بھی اپنے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے سے بھی حصہ اللہ نے رکھا ہے۔ آپ دیگر مذاہب اٹھا کے دیکھیں، مشرکین عرب کو اٹھا کے دیکھیں، وہ عورت ذات کو کچھ نہیں دیتے تھے، معصوم بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں دیتے تھے۔ آپ یہودیت اٹھا کے دیکھیں، عیسائیت اٹھا کے دیکھیں، آپ نصرانیت اٹھا کے دیکھیں، مجوسیت اٹھا کے دیکھیں، کسی مذہب کے اندر بھی عورت ذات کو وراثت کا، ماں باپ کی جائیداد اور ترکے کا وارث نہیں بنایا جاتا تھا۔ اگر عورت ذات کو وراثت کا حقدار بناتا ہے تو صرف دین اسلام بناتا ہے۔ آگے چلیے نمبر 4، سماجی زندگی کے اندر جس طرح مرد کو اسلام نے خوبصورت مقام عطا کیا ہے اسی طرح اسلام نے ایک عورت کو بھی ایک قابل عزت اور قابل احترام شخصیت قرار دیا ہے۔ لیکن زمانہ جہلیت میں آپ جائیں، ایک عورت کو اپنے لیے عیب اور عار سمجھا جاتا۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کیا خوب فرماتے ہیں اور یہ نقشہ کھینچتے ہیں، اے مسلمان عورت، اسلام نے تجھ پر بڑے احسان کیے۔ وہ وقت یاد کر جب تو پیدا ہوتی تھی تو تیرے ماں باپ چہرہ چھپا لیتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ لوگوں اس زمانے میں اگر کوئی بچی پیدا ہو جاتی تو ان کے چہرے کالے پیلے نیلے سیاہ ہو جاتے غصے سے، ہمارے گھر میں لڑکی کیوں پیدا ہو گئی۔ رب العالمین فرماتے ہیں یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، لوگ چھپتے اپنی برادریوں سے، اپنی قوم سے، کہیں پتہ نہ چل جائے اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ لوگوں کا بیٹی کی پیدائش پر یہ مظاہرہ وہ اظہار کرتے، چھپتے، غصہ کرتے کہ لڑکی پیدا کیوں ہوئی ہمارے گھر میں۔ سنن دارمی شریف کے اندر ہے، مقدمہ میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں بیان کی ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے، زندہ درگور اور دفن کر دیتے۔ ایک نوجوان نے اپنا واقعہ اللہ کے رسول کو سنایا، یا رسول اللہ، میری معصوم بچی تھی، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، اللہ کے نبی جی میں اس کو ایک باغ کے اندر ایک ویرانے میں لے گیا، میں نے اپنی بچی کو دھکا دیا، میری بچی اس کنویں کے اندر کھوہ میں گر گئی۔ جاتے جاتے میری بیٹی یہی کہہ رہی تھی، یا
ابتاہ یا ابتاہ، اے میرے ابا جان میرا کیا جرم ہے، میرا کیا قصور ہے۔ یہ حالت زار تھی، عورت ذات کو دفن کر دیتے، زندہ ختم کر دیتے۔ اسلام آیا، اسلام نے اعلان کیا اکرموا اولادکم، لوگ اپنی اولاد کی عزت کرو، تکریم کرو، اپنی اولاد کا احترام کرو۔ یہ سبق دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے۔ آپ اٹھائیں مذہب یہودیت، مذہب یہودیت کے اندر عورت ذات کو مکار اور بدنیت انسانی نسل کی دشمن قرار دیا گیا۔ آپ یہودی مذہب کو اٹھائیں تو عورت کو انسانی نسل کا دشمن قرار دیا۔ آپ عیسائی مذہب اٹھا کے دیکھیں، عورت کو شیطان کے آنے کا راستہ قرار دیا گیا۔ ہندو مذہب اٹھا کے دیکھیں، عورت ذات کو مرد کی پاؤں کی جوتی قرار دیا گیا۔ جب مرد مر جائے، مرد کے ساتھ اس بیوی کو بھی جلا دو لوگو، یہ ہے ہندو مذہب۔ اور نہ امریکہ کے اندر عورت کا کیا مقام تھا، ازبک باشندے ہر سال اپنی فصل کے موقع پر ایک لڑکی کا سر کاٹ کے اس کا نذرانہ دیتے کہ فصل اچھی ہوگی۔ یونان کے اندر عورت کا مقام یہ تھا، وہ ظالم کہتے تھے عورت کو اتنا مارو کہ عورت ذات کے قدم خون سے بھر جائیں تو کوئی جرم نہیں ہے، مار مار کے لہولہان کر دو، عورت کے قدم خون سے بھر جائیں تو پھر بھی خامد کے اوپر کوئی جرم عائد نہیں ہوگا۔ اور ہائی لینڈ کے اندر عورت ذات کے حوالے سے یہ قانون تھا کہ جو عورت ذات ہے، عورت ذات کو مارو، جتنا مار سکتے ہو، خون لہولہان کرو۔ اور یونان کے اندر عورت کے بارے میں یہ قانون ہے کہ عورت جو ہے یہ اس کے چہرے کی جو خوبصورتی ہے یہ نحوست کی علامت ہے۔ یہ مذاہب ہیں سارے باطل مذاہب، یہ عورت کے بارے میں یہ نظریات رکھتے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں اسلام دین کے اوپر، اسلام پر، شریعت پر۔ جب اسلام آیا تو میرے رب نے اعلان فرمایا، پیغمبر کی زبان سے اعلان ہوتا ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ لوگوں یہ دنیا ساری کی ساری ساز و سامان ہے، یہ دنیا ساری فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، پلیت ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ لوگوں اس ساری دنیا میں سے اگر کوئی بہترین چیز ہے تو فرمایا کہ المرأة الصالحہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اور لوگوں یہ دنیا کی بہترین چیز ہے تو اس دنیا کی عورت کو قرار دیا۔ اے مسلمان خاتون، تجھے اسلام بہترین ذات قرار دے رہا ہے۔ اللہ کا رسول بھی فرماتا ہے کہ خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہے۔ میں پیغمبر اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، نبی کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں، اپنی بیویوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وہ نبی جو ساری زندگی عورت کے حقوق پر بات کرتا رہا، عورت کے حقوق کو اجاگر کرتا رہا، جاتے جاتے جس نبی نے، جس پیغمبر نے بات کی تو عورت کے حقوق کے بارے میں بات کی۔ آج یہ عورت کہے کہ اسلام نے اس کو حق عطا نہیں کیے، اسلام نے اسے حقوق عطا نہیں کیے، یہ اس کی جہالت ہو سکتی ہے، لیکن یہ اسلام کے اوپر تان کرنے والی ہے، یہ اس کی جہالت ہے، حق نہیں ہو سکتا۔ یہ آخری خطبے میں رسول معظم جو ہے درس دے کے جا رہے ہیں لوگوں بیویوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور 5ویں نمبر پر یاد رکھیں حصول انصاف کا حق جس طرح اللہ نے قرآن نے مرد کو دیا، اس طرح عورت کو بھی دیا ہے۔ اگر مرد پر ظلم ہوتا ہے وہ عدالت میں جاتا ہے تو عورت کو بھی حق ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا
کونو قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، ایمان والو انصاف پر قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، اگر وہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو تو گواہی لازمی دو، تم گواہی کے اندر تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اس لیے عورت کو بھی حق شریعت نے دیا ہے، اس کے اوپر اگر ناانصافی ہوتی ہے، عورت عدالتوں میں جائے، تو یہ حق نہیں ہے کہ عورت مارچ نکال کے قرآن کے خلاف بولے، اللہ کے خلاف بولے، مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف بولے، مصطفیٰ کے فرمان کے اوپر بولے، علماء پر بولے، مولویوں پر بولے۔ نہیں، آپ کو حقوق اپنے گھر سے نہیں ملتے، آپ کو حقوق اپنی عدلیہ سے نہیں ملتے، تو آپ اس کا جو ان کا وبال ہے وہ اسلام پر ڈالیں گی، اللہ رسول پر نہ ڈالیں۔ یہ اللہ رسول نے تو اللہ رسول نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، اللہ رسول نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے۔ یہ آگے چلیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں چھٹا حق یہ ہے کہ جس طرح مرد اپنے بیٹے کے ساتھ محبت پیار کرتا ہے، اسلام نے اس چھٹے حق کے اندر پابند کیا ہے مرد کو کہ اگر آپ کو اللہ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی دی ہے، دونوں کے درمیان آپ نے مساویانہ اور برابری والا سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت لہ انثی فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدھا یعنی ذکور ادخلہ اللہ الجنہ، جس کو اللہ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی اور اس نے دونوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیا، بیٹی کو جو ہے نہ اس نے زندہ درگور کیا، نہ بیٹی پر بیٹے کو ترجیح دی، بلکہ برابر سلوک کرتا رہا، ایسے مرد اور والد کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ اور اس سے آگے چلیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں میں عدل و انصاف کا پیمانہ اور عدل و انصاف کو قائم کرو اپنی اولاد کے بارے میں۔ اور اسی طرح اکرموا اولادکم، لوگوں اپنی اولاد کی عزت کرو، چاہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ان کی عزت اور احترام کرو۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے بعض حقوق کے اندر عورت کو مرد پر فوقیت اور فضیلت عطا کی ہے۔ آئے آپ کے سامنے چند احادیث رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کے پاس یمن سے ایک نوجوان آ جاتا ہے، یمن سے نوجوان آیا۔ کیسے آئے ہو بھائی؟ فرمایا اللہ کے نبی جی آپ کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ جہاد کروں گا، لیکن اللہ کے نبی جی میری ایک بات سنیں، جب میں آیا تھا تو میری ماں میرا باپ پیچھے رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، اے نوجوان واپس لوٹ جا، جس طرح تو نے ماں باپ کو رلایا ہے، جا کے ان کو ہنسا۔ یہ الفاظ بخاری مسلم کے اندر ہے، اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جا اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے میرے رب نے جنت کو رکھ دیا گیا۔ یہ سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے۔ لوگوں معلوم کیا ہوا، اللہ کریم کے پیغمبر نے، رسول معظم علیہ السلام نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے قرار دیا۔ جو اسلام عورت کا رونا پسند نہ کرے، اے مسلمان بیٹی تو کیسے کہتی ہے کہ تجھے اسلام نے حقوق نہ دیے؟ اسلام نے ماں کا رونا پسند نہیں کیا۔ جا بیٹا یمن کے اندر، جس طرح تو نے ماں کو رلایا ہے، جا کے اپنی ماں کو ہنسا اسی طرح۔ اس قدر اسلام نے عورت کے حقوق کو جو ہے یاد رکھا ہے اور خیال رکھا ہے۔ اور آگے چلے ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، اللہ کریم نے خدمت کے اندر ماں کو باپ پر مقدم اور افضلیت عطا کی ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کہتے ہیں من ابر یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جی میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ وہ پوچھتا ہے ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ صحابی پوچھتا ہے ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ میری خدمت کا حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔
سنن نبی داؤد کی جامع ترمذی میں حدیث، آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول نے باپ کو مقام دیا۔ خدمت کے اندر بھی اسلام نے ماں کو، عورت ذات کو مقدم رکھا ہے، اور یہ عورت کہتی ہے کہ مجھے اسلام نے حق نہیں دیے۔ آگے چلیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خالہ کو اللہ نے ماں کا مقام عطا فرمایا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان روتا ہوا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، آ گیا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حل لک من ام، اے نوجوان کیا تیری ماں زندہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا حل من خالہ، کیا تیری خالہ زندہ ہے یا نہیں؟ کہتا ہے بالکل زندہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں برہا کا معنی ہے جا خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، خالہ کی جا کے خدمت کر، اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ چوتھے نمبر پر ملاحظہ فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، فرمایا من کانت لہو ثلاث بنات او 3 اخوات، 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں، او بنتانی او اختانی، یا فرمایا کہ 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہیں، جس بندے نے ان کی خدمت کی، اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ، اللہ ایسے بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ جامع ترمذی کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے۔ یہ اللہ نے عورت ذات کی خدمت کا صلہ بیان کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹیاں باپ کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ من کانت لہو 3 بنات فصبر علیہن فاطعمہن وسقاہن وکساہن، اللہ نے جس بندے کو 3 بیٹیاں دی اس نے صبر کیا، ان کو کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، کپڑے بھی اچھے پہنائے، وَمِن جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، یہی 3 بیٹیاں کل باپ اور جہنم کے درمیان ایک آڑ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی۔ اے مسلمان، میری ماں، میری بیٹی، میری بہن، اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ صحیح درجے کی حدیث آپ کو سنیں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے۔ ایک اور بہترین حدیث سنائے آپ کو، یہ ابن حبان کے اندر حدیث ہے۔ نبی پاک جب حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی، اللہ کے نبی کیا کرتے کہ قام الیہا وقبلہا ورحبا واخذ بیدہا واجلسہا فی مجلسہ۔ جب اماں جی فاطمہ الزہرا اپنے بابا جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو کیا کرتے؟ اللہ کے نبی بوسہ دیتے، ورحبا، اللہ کے نبی مرحبا کہتے، وآخذ بیدہا، اس کا ہاتھ پکڑتے، واجلسہا فی مجلسہ، اور اس کو پکڑ کر بیٹی کو، اپنے جگر کو، اپنی فاطمہ بیٹی کو وہیں بٹھاتے جہاں خود تشریف فرما ہوتے۔ بیٹی کا استقبال اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں بیٹے کا استقبال کرو، بیٹیوں کے ساتھ احترام کرو۔ یہ اللہ نے حقوق بیان کیے ہیں بیٹی کے، اسلام نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے بیٹی کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ضم صابعہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، اس نے تربیت کی، پال پوس کے جوان کیا، بڑا کیا، شادیاں کر دی، جا یوم القیامت انا وضم صابعہ، آپ نے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں دیکھ رہے ہو، یہ میں کھڑا ہوں گا اور یہ میرے ساتھ 2 بیٹیوں کی تربیت کرنے والا باپ کھڑا ہوگا۔ اللہ نے یہ شان مقام دیا ہے تو بیٹی کو دیا ہے۔ آج بیٹی اپنی عزت کو بیچنے کے لیے عورت مارچ نکال رہی ہے۔ اسلام نے میری بہن آپ کو بڑے حق عطا کیے ہیں، اسلام نے آپ کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ان بہنوں کو جو اپنے حقوق مانگنے کے لیے روڈوں پر اپنی عزتوں کو خراب کر رہی ہیں،
اللہ ہماری ان بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری ان بچوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جن شیاطین نے، جن دشمنان اسلام نے ہماری بچیوں کو اکسایا ہے یا ان کو ابھارا ہے اس اقدام پر، اللہ ہماری بچیوں کو سمجھ عطا فرما، ہر قسم کے ظلم سے، تشدد اور بربریت سے محفوظ فرما کے اللہ ہمیں اپنی بیویوں کا، بہنوں کا، بچیوں کا، تمام کا حق اور ان کی حقوق کی ادائیگی کی اللہ میں توفیق نصیب فرما، اور مسلمان معاشرے کی بچیوں کی اللہ حفاظت فرما۔ میں تمام بیٹیوں اور بہنوں سے اور ماؤں سے یہ التجا کرتا ہوں، کاش کہ آپ اسلام کو پڑھیں۔ اسلام نے آپ کو بڑا تحفظ کیا ہے، اتنا شاید مردوں کا تحفظ نہیں ہے جتنا اللہ رسول نے ایک مسلمان بیٹی کی عزت اور عصمت کا تحفظ جس طرح کیا ہے۔ اللہ ہماری بیٹیوں اور بہنوں اور بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔